اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، آج جو عنوان ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے شکر کے فضائل، اور شکر کے فضائل پر بہت کلام کیا گیا ہے اس سے قبل بھی۔ آج انشاءاللہ تعالی کچھ منفرد انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں شکر کے فضائل کو بیان کیا جائے گا۔ شکر ایمان کی جڑ، دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے۔ دولت مند اگر اپنی دولت میں سے جناب کچھ حصہ راہ خدا میں اگر خرچ کر دیتا ہے تو یہ پھر دولت کا شکر ہے۔ اسی طرح صاحب علم جو ہے، جب وہ اپنے علم سے دوسرے لوگوں کو یعنی بندگان خدا کو فیضیاب کرتا ہے تو پھر یہ نعمت جو علم کی ہے یہ اس کا شکر ہے۔ اگر طاقتور کمزور کی مدد کرتا ہے جناب تو یہ قوت و طاقت کی نعمت کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں؟ وہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم شکر کرنے والے کو جزا دیں گے، یعنی اللہ رب العزت جو بڑا کریم ہے وہ شکر کرنے والے کے شکر کو، اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ شکر کرنے پر وہ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا دن رات اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتے ہیں تو اس پر اللہ رب العزت اپنی نعمتیں تمام فرماتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ شکر کے کیا فضائل ہیں آج اس حوالے سے کلام کیا جائے گا۔ آج کے پینل میں بھی معزز مہمان شخصیات جو رونق افروز ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، بہت سیر حاصل گفتگو فرماتی ہیں۔ آپ سب کی پسندیدہ شخصیت ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ آپ کے ساتھ جو اگلی نشست پر رونق افروز شخصیت ہیں ان کا بھی ایک منفرد انداز ہے۔ ARYQ-TV کا ایک ایسا حصہ بن گئی ہے ماشاءاللہ کہ جن کی گفتگو سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں، جن کے علم سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ صدف فاطمہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدف، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ آپ سوال جو میرے پاس موجود ہے، اور سب سے پہلے ہم آغاز چونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہی کیا کرتے ہیں، شکر کے فضائل قرآن کی آیات کی روشنی میں ارشاد فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، قرآن پاک میں تقریباً 75 مرتبہ شکر کا ذکر آیا ہے، اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور دیکھیے زینب، جس نے سکھ میں اپنے رب کا شکر ادا کیا اس نے دکھ میں اپنے رب کو سب سے زیادہ قریب پایا۔ سبحان اللہ۔ شکر ایک ایسی دولت ہے جس سے بے پناہ رحمتیں اور راحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ شکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان تکبر سے بچ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اسے مل رہا ہے اس میں اس کا اپنا کمال نہیں، خالق دو جہاں کا انعام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے، اور پھر یہ بادبانی سے لدے ہوئے بادل کو اٹھا لیتی ہیں اور پھر کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو
मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि शुक्रगुजार बंदे ही अल्लाह के एहसान के मुस्तहिक ठहरते हैं और अल्लाह के अजाब से बचे रहेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि शुक्र अदा करने वालों को अल्लाह ताला जल जज़ा अता करेंगे और ऐसी जज़ा जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं। बशर हाफी कहते हैं कि जिसने ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र अदा किया तो ये शुक्र कम है। आँख का शुक्र ये है कि उससे बुरी चीज़ ना देखे, कान का शुक्र ये है कि बुरी बात ना सुने, और ज़ुबान का शुक्र ये है कि कोई गलत बात ना निकाले, अगर देखे तो पर्दा पोशी करे। हाथ का शुक्र ये है कि हक दे और हक ले, और पाँव का शुक्र ये है कि जो कदम उठे नेकी की तरफ उठें, और पेट का शुक्र ये है कि इसे हलाल से पूरा करे। जिसने ऐसा किया वो पूरा शाकिर है। एक मरतबा शेख सादी जुमे की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले ज़ैनब, उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनके जूते नहीं हैं, तो परेशान हो गए, कहने मेरे रब मुझे दूर दूर से सुनने के लिए लोग आते हैं, नंगे पैर कैसे जाऊंगा। जैसे ही उनके जहन में ये ख्याल आया तो सामने से क्या देखते हैं कि एक शख्स रेंगता हुआ चला आ रहा है और उसके दोनों पाँव कटे हुए हैं। तो उन्होंने वहीं अपने रब का शुक्र अदा किया कि मेरे रब तूने मुझे पाँव तो अता किए हैं जूता पहनने के लिए। इसी तरह अल्लाह के नबी एक जगह से गुजरे तो देखा एक पत्थर छोटा सा है और उसमें से पानी उबल रहा है। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह से क़ुव्वत गोयाई अता फरमा। तो अल्लाह ने उसी पत्थर को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। तो नबी ने पूछा कि ये पानी क्यों निकल रहा है? तो उसने कहा कि जिस दिन से मैंने अल्लाह का फरमान सुना है कि इंसान और पत्थर जहन्नुम का ईंधन है, तो अल्लाह के खौफ से रो रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने दुआ की कि मेरे रब इसे जहन्नुम से निजात अता फरमा। तो उनकी दुआ कबूल हुई। और फिर देखिए ज़ैनब वो कुछ अरसे बाद वहाँ से गुजरे तो पत्थर छोटा सा है, पानी निकल रहा है। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई अब तू क्यों रो रहा है? पहले तो तू अल्लाह के खौफ से रो रहा था। तो उसने कहा कि अब मैं अल्लाह के शुक्र में रो रहा हूँ, अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ़ किया। तो अल्लाह का हमें हर लम्हे शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को अपना महबूब रखते हैं, उनके दर्जात बुलंद करते हैं और अपना दोस्त रखते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुक्र करने वालों को अपना दोस्त रखता है। बहुत खूबसूरत अंदाज़। और जिस तरह से डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की रोशनी में इरशाद फरमा रही थी शुक्र के फ़ज़ाइल, अब हम जान लेते हैं सीरत मुतहरा की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में, अहदीस मुबारका की रोशनी में। सदफ़ फ़ातिमा आप इरशाद फरमाइएगा। जी ज़रूर, शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र एक अजीम इबादत है और शुक्र अदा करना और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करना ये एक ईमान का हिस्सा है और ये एक अहम इस्लामी उसूल है। तो कुरान और सुन्नत में शुक्र अदा करने की बहुत ताकीद है। और अगर हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखें तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी दूसरे शख्स का शुक्रगुजार नहीं होता तो वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। और एक और जगह आप प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स अल्लाह को बहुत पसंद है जो खाना खाए तो शुक्र अदा करे और पानी पिए तो शुक्र अदा करे। तो गोया इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर नेमत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बेशक। और यही अगर हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा। उनका अगर हम तर्ज़ ज़िंदगी देखें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर नेमत पर शुक्र अदा किया, चाहे हालात जैसे भी हों, मुश्किल हालात हों या आसान हालात हों, खुशी में भी और गमी में भी। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जो है वो तवील नमाज़ें पढ़ते थे और इस तरह से कि हत्ता कि उनके पाँव सूज जाया करते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह आप ऐसा क्यों करते हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह अकबर। तो सुभान अल्लाह, मतलब उन अल्लाह हुजूर जो है, हुजूर की सीरत और उनकी जो पूरी हयात तैयबा है, जो उनकी पूरी ज़ाब्ता हयात है, उसमें ये हमें सबक मिलता है कि किस तरह से उन्होंने हर लम्हे में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया।
یہی نہیں بلکہ غزوہ بدر کا واقعہ دیکھیں جہاں پہ ان کو فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے سجدہ شکر بجا لے آئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ طائف کے حالات کا ذکر کریں تو وہاں پہ لوگوں نے جو حالات تھے اس حالات میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان دوسروں کے لیے ہدایت کے طلبگار رہے اور ہدایت کے لیے دعاگو رہے۔ تو گویا حضور کی پوری سیرت جو ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ ہر وقت میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک، یعنی پروردگار عالم نے ہمیں دو راستے بتا دیے ہیں۔ اب بندہ مومن پہ ہے کہ یا تو وہ شکر کرتا ہے یا کفران نعمت، اور آپ دیکھیے کہ شکر جو ہے وہ فطرت کی صحت کی علامت ہے، یعنی اگر آپ کو شکر کی نعمت عطا ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شخصیت بہترین ہے، آپ بہترین فطرت پر ہیں، اور اگر آپ شکر نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔ تو انسان کو ہر لمحہ شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور صدف فاطمہ بھی تشریف فرما ہیں، اور آج ہم شکر کے حوالے سے، شکر کے فضائل کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جانا کہ شکر کی کیا فضیلت ہے، احادیث مبارکہ اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جانا کہ شکر کے کیا فضائل ہیں۔ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر پر، شکر کرنے پر کس قدر تلقین فرمائی ہے، اور آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا کس قدر شکر فرمایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اور روزمرہ بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں آپا ہمیں ملتی ہیں اس پر شکر گزاری اتنی نہیں کرتے ہم جتنی ہم ناشکری ان نعمتوں پر کرتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی، ہم ان کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرما دیجئے قرآن و سنت کی روشنی میں ناشکری کے نقصانات کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے زینب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ جس پانی کو تم پیتے ہو کیا اسے بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں، پھر اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ صحیح۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری میں ہر وقت مصروف رہنا عذاب کا باعث ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ناشکری میں جو مشغول رہا اور ہر وقت اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے بلکہ کفران نعمت بنا تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں، گناہ بنا دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے اور جب وہ ان پر ناشکری کرتا ہے تو نعمتوں کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ کم نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور زیادہ نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کہا فرمایا کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان نہ کرنا بھی ناشکری ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا۔ راستے میں جا رہے تھے تو ایک شخص ملا، کہنے کا موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ سے فرمائے گی کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اب نعمتیں دینا بند کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو اس بندے کی التجا جا کے پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے۔ تو وہ بندہ زار و قطار رونے لگا۔ جب موسیٰ نے کہا تم شکر ادا کرنا بند کر دو تو اس نے کہا میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند نہیں کر سکتا، میرے جسم کو تو رواں رواں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے جس نے مجھے بے پناہ نعمتیں دی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا شخص ملا، دیکھتا ہے کہ جس کا جسم جو تھا ریت سے ڈھانپا ہوا تھا،
اور کہہ رہا تھا کہ موسیٰ اللہ نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں, میرے پاس لباس تک نہیں, اللہ سے کہیں کہ مجھے کچھ نعمتیں عطا فرمائیں. تو اللہ نے اس کی فریاد کے سامنے موسیٰ نے اس کی فریاد پیش کی, تو اللہ نے کہا کہ اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کرے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو, تو اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کیوں کروں, اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے. تو تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ریت بھی اڑا کر لے گیا. دیکھیے اللہ کی نعمتوں پر ناشکراپن کرنا نعمتوں کے زوال کا باعث ہوتا ہے, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے, اللہ کے عذاب کا باعث ہوتا ہے, دوزخ میں جانے کا باعث ہوتا ہے. وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں, ہم مشکلات میں پریشانیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر لمحے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی کے زینب اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, دونوں ہاتھ نہیں ہیں, دونوں پاؤں نہیں ہیں, اور پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور اس کے آس پاس لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجمع کیوں لگا رکھا ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی نہ اس شخص کے پاس آنکھیں ہیں, نہ ہاتھ ہیں, نہ پاؤں ہیں, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے, کہا یہ بتا کہ تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو شخص نے کہا کہ اللہ کا شکر میں اس بات پر کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. کیا اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں کہ اس نے مجھے صاحب ایمان بنایا. تو اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا, اللہ نے ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور دیکھیے جب ہم نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اور زیادہ عطا کرتا ہے. جب ہم ناشکراپن کرتے ہیں تو نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں. سلطان محمود کا ایک نوکر تھا یاد, جو بہت ایماندار تھا, وہ سب اس پر بڑا سلطان محمود بھروسہ کرتے تھے. تو درباریوں نے کہا کہ جس چرپائی پہ وہ سوتا ہے اس کے نیچے ایک صندوقچہ رکھا ہے اور اس کو بار بار کھولتا ہے, بند کر دیتا ہے, شاید اس میں ہیرے چھپائے ہوئے ہیں. تو سلطان محمود نے اس کو دربار میں بلوایا اور تمام درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ وہ صندوق بھی لے کر آؤ. جب وہ صندوق لے کر گیا تو کہا کیا اس میں دیکھتے ہو پھر بند کر دیتے ہو. تو اس نے جب اسے کھولا تو اس میں پھٹے پرانے کپڑے تھے. میں کہ اسے بار بار کیوں کھولتے ہو؟ تو کہنے یہ میں اس لیے کھولتا ہوں کہ پہلے میں کن حالات میں تھا اور اب میں کتنی بہتر زندگی بسر کر رہا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو پروردگار عالم ہمیں ہر پل, ہر گھڑی, ہر ساتھ اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جس طرح سے دوران گفتگو اللہ کے جو نیک بندے ہیں, اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں, وہ کس کس حال میں اور کس کس طرح اپنے پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے تھے, آپ نے بھی ارشاد فرمایا. میں چاہوں گی ہمارے ساتھ فاطمہ موجود ہیں. اولیاء کاملین کا شکر کا جو انداز تھا, اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں, جو بزرگان دین ہیں, جو اللہ کے مقرب بندے ہیں, جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے, ان کی شکر گزاری سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے, کیا سبق حاصل ہوتا ہے, ارشاد فرما دیجئے. جی ضرور. شکر ادا کرنا, یہ میں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو رنگ ہے اولیاء کرام میں, بزرگان دین میں کہاں سے آیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میرے ہر بال کی 2 زبانیں ہوتی اور میں ہر زبان سے دن رات اللہ کی پاکی بیان کرتا, اللہ کا شکر ادا کرتا, تو تب بھی میں اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اس حد تک شکرانہ جو ہے وہ انبیاء میں پایا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے تو شکر ادا کرتے, پانی پیتے تو شکر ادا کرتے, سواری میں سوار ہوتے تو شکر ادا کرتے. تو یہی رنگ جو ہے اولیاء کرام اور بزرگان دین میں بھی پایا جاتا ہے. جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتوں جب تک چاہتا وہ اپنی نعمتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا, اور جب بندہ اس کی ناشکری کرتا تو اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو عذاب میں بدل دیتا. تو یہ جو ہے بزرگان دین کی اگر بات کریں تو
شکر ادا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان نعمتوں کو وہ مخلوق خدا پہ لٹا دیتے تھے، تو یہ ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تھا۔ بے شک۔ تو خواجہ غریب نواز کی اگر ہم بات کریں جن کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی، اب ان کا غریب نواز کیوں رکھا گیا نام؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن جن نعمتوں سے نوازا وہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، کیا بات ہے، اور اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتے تھے، اور جو بھی وہاں آتا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کو جو نعمتیں ملتی تھیں وہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، غریب نواز ہو گئے، غریب نواز ہو گئے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کریں، غوث پاک ان کو کہا جاتا ہے، تو جو بھی ان کے پاس آتا تو ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، چاہے ان کو مال کی ضرورت ہوتی تو مال سے نوازتے، علم کی ضرورت ہوتی تو علم سے نوازتے، نور کی ضرورت ہوتی تو نور سے فیضیاب کرتے، علم سے فیضیاب کرتے، لیکن کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ یہ ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اعلیٰ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے تو آپ اس میں صبر اختیار کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس نعمت ہے تو آپ شکر ادا کر رہے ہیں، بلکہ اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نعمت نہیں ہے تو اس میں آپ شکر ادا کریں، اور اگر نعمت ہے تو اس کو مخلوق خدا پہ لٹائیں، اس کو مخلوق خدا میں بانٹیں، تو یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بزرگان دین کا۔ بے شک۔ اور خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، تو ایک دن جب فاقہ تھا تو میری والدہ فرماتی ہیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، تو ایسی لذت ملتی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے، میں انتظار کرتا تھا کس دن فاقہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بنیں، تو یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کار تھا۔ اور ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی شخص آتا ہے اور ان کو بھی پیغام دیتا ہے کہ آپ کا جو جہاز ہے وہ ڈوب گیا ہے، اور اس میں جو مال ہے، اس میں جو باقی کے ان کے اہلو اور گھر کے افراد ہیں سب جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں، تو وہ اپنی گردن کو جھکاتے ہیں اور نگاہیں جھکاتے ہیں، دل کی طرف رخ کرتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی، یہ خبر سچی نہیں تھی، آپ کا جہاز بالکل محفوظ ہے، آپ کا مال اور آپ کے احباب بالکل محفوظ ہیں، تو وہ پھر سر جھکاتے ہیں، دل کی طرف رخ کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ کہتے ہیں۔ لوگ بہت حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے پہلے بھی شکر ادا کیا اور آپ نے اب بھی شکر ادا کیا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھے جہاز ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے دل کی طرف نگاہ کی تو میرا دل اللہ کے ذکر میں محو تھا، تو میں نے الحمدللہ کہا، اور جب یہ خبر ملی کہ جہاز ڈوبا نہیں ہے اور پھر میں نے دل کی طرف نگاہ کی تو میرا دل پھر اللہ کے ذکر میں محو تھا اور میں نے پھر الحمدللہ کیا۔ تو جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان سے دنیا لے بھی لو تو بھی ان کو فرق نہیں پڑتا، یعنی مال جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا، نہیں ہوتا، دنیا دے بھی دو تو فرق نہیں پڑتا، یہ تو ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شکر کی کیفیات میں جو ہے محو رہتے ہیں۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ واقعات جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، کہیں کہیں تنبیہ کرنے کے لیے، کہیں کہیں نصیحت کے لیے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح جس طرح سے شکر کے تعلق سے ہماری جو صدف فاطمہ بہن ہیں انہوں نے بہت اچھے انداز سے اولیاء اکرام کے واقعات، کیونکہ جب ہم واقعات سنتے ہیں تو ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے کسی بھی بات کا، اور اللہ رب العزت جس طرح سے فرمایا، بارہا فرمایا کہ شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے، ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، تو جتنا اس رب کا شکر ادا کرے، اور اس پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہوگا، یعنی وہ رب خود فرما رہا ہے کہ میرا عذاب شدید ہوگا، تو اس رب کے عذاب سے بچیے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت کے اس شدید عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا، کیا کہ تم زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرو اس رب کے ہر نعمت کی، کہ جیسے سورہ رحمان میں بھی کس قدر نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی وہ رب جس نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا فرمائی، یعنی شمار سے باہر ہیں، ہم انہیں شمار کر ہی نہیں سکتے، تو بے شک ہم ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی، لیکن ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو دیکھیں کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر ہمارے لبوں سے بے ساختہ بھی نکلے گا کہ شکر الحمدللہ۔
ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ بھی رونق افروز ہیں، صدف فاطمہ بھی تشریف فرما ہے۔ شکر کے فضائل پر کلام کیا جا رہا ہے اور سیر حاصل گفتگو اب تک کی نشست میں ہوئی ہے۔ اب یہ جان لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ بلا کسی تاخیر، آپ یہ بتا دیجئے کہ شکر کا انداز آپا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو نعمت ہے اس پاک پروردگار عالم نے، جیسے وقفے پہ جانے سے قبل نعمتوں کا ذکر ہوا، جو بے شمار نعمتیں اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، شکر کا انداز ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کی جائے، کیا فرمائیں گی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا حق مانو، میرا شکر ادا کرو نعمتوں پر۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا، ذہنی، جسمانی، روحانی نعمتیں عطا کی، اور اللہ کا ہم کتنا شکر ادا کریں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنمائی کے لیے ہمارے درمیان بھیجا، جن کی سیرت و کردار ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے زینب کہ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ، دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، تو ہمیں ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے زرخیز بنایا، سورج کی روشنی، ستاروں کو دیپ بنایا، اللہ تعالیٰ نے بے جان بیجوں کو زندگی، پھولوں کو رنگ بخشے، آسمانوں کو منور صاحبہ بنایا، اور یہ دریا، کھیت، کھلیان سب اس کی رحمت، کرم، بخشش کا نتیجہ ہیں۔ تو اللہ سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں۔ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا شکر میں داخل ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایمان اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کی قدر کریں۔ پھر دیکھیں کہ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم سورج کی روشنی میں، دن کے اجالے میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں، مخلوق خدا کا خیال رکھیں، عاجزی انکساری اختیار کریں، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں، یتیموں، مساکینوں کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارا ہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی حمد کرتے تھے، حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے۔ ایک گروہ اٹھے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حمد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی خبر ملتی تو فوراً سجدہ شکر بجا لاتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے زینب، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت بری بیماری میں مبتلا ہے، تو انہوں نے فوراً سواری روکی، اترے سواری سے اور وہیں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے اس بری بیماری سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں تو ہم ان پر ان کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، برے کاموں سے دور رہیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ سبحان اللہ۔ آپ ہم تو اس بات پر کتنا شکر ادا کریں کہ شکر الحمدللہ کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں ایمان کی روشنی سے نوازا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اس پاک پروردگار عالم نے۔ اور مجھے تو واقعی ہماری جو سستی اور کاہلی کا جو مجھے لگتا ہے کہ اس قدر ہم سست اور کاہل ہیں کہ
خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی اور مذہب میں پیدا ہو جاتے، اللہ نہ کرے، تو ہم اتنی تگودو یا اتنا علم بھی حاصل نہیں کرتے کہ ہم اس طرف واپس پلٹ جائیں۔ تو جتنا شکر ادا کریں اس پاک پروردگار عالم کا کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑی۔ آپ دیکھیں ہم نے اپنے گھروں میں بار بار یہ سنا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اس کی تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اس رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ بارہا ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گی صدف فاطمہ اس حوالے سے؟ میں چاہوں گی فرمائیے گا۔ بالکل جی بالکل، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے ہمارے ایمان اور ہمارے یقین کے ساتھ ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے اس سے مضبوط ہوگا۔ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم مطالعہ کریں اور ہم بزرگان دین کا طرز عمل دیکھیں تو انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں بھی ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے سر میں درد ہے تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں دل کا مرض نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاؤں میں زخم ہے تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاؤں سلامت تو ہیں۔ بے شک۔ تو ایسے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس وہ نعمتیں بھی موجود نہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، تو ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یو ریممبر می آئی ول ریممبر یو، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، سبحان اللہ۔ اور میری شکر گزار رہو، ناشکری نہ کرو۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مزید نعمتوں کا عہد کیا ہے ان لوگوں سے جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک بزرگ کے ہاں چوری ہو جاتی ہے تو کسی اور بزرگ کو جب اس چوری کے حوالے سے پتہ چلتا ہے تو اس کی غم خواری کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا کہ چوری ہوئی ہے، لیکن بزرگ کیا کرتے ہیں، بزرگ ان کو بہت اچھے سے میزبانی کرتے ہیں، اور وہ حیران رہ جاتے ہیں بزرگ کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو غم خواری کے لیے آئے تھے، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کے گھر میں تو چوری ہوئی ہے، جی تو ہمیں تو بہت افسوس ہوا۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں افسوس کی کیا بات ہے، بلکہ میرے حصے میں اب 3 واجب شکر ہیں کہ مجھے جو شکر ادا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پہلا شکر اس لیے کہ چوری میں نے نہیں کی، کسی اور نے کی ہے۔ دوسرا شکر اس لیے کہ آدھا مال تو چوری ہو گیا لیکن آدھا مال ابھی بھی باقی ہے۔ اور تیسرا شکر اس لیے کہ میری دنیا پر تو آگ پڑی لیکن میرا ایمان سلامت رہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا جو سوچنے کا انداز، سوچنے کا انداز تھا کہ ہر حال میں جو ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے اور اللہ تعالیٰ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں وہ ضرور اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے، وہ ضرور کسی دکھ میں ہے، کسی غم میں ہے، کسی پریشانی میں ہے۔ صحیح۔ تو یہ پریشانیاں جو ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ بے شک بے تو شک۔ اس لیے مشکلات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو جس طرح آسانی کا وقت نہیں رہتا تو اس طرح مشکلات کا بھی وقت نہیں رہے گا، اور یہ اللہ پاک ہی اس کو ٹالنے والا ہے۔ تو بالکل ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی مشکل سے بچا لیا ہو، ہم سوچتے ہیں ہم بے روزگار ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جان جو ہے ہماری جو ہے اس کو نقصان پہنچنے والا ہو، اللہ پاک نے ہمیں اس سے بچا لیا ہو۔ بے شک بے شک۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس انداز سے، کس طرح سے نوازا ہے، کس طرح سے ہمیں بخشا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، رحمتوں کا اور کرم کا ہم پر فضل جو ہے وہ قائم اور دائم رہے۔ اللہ رب العزت کے جو ہر کام ہے اس میں حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ جو جانتا ہے وہ بے شک ہم نہیں جانتے ہیں، اور وہ رب جتنا کریم ہے اور وہ ہم پر جتنی نعمتیں تمام کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، آپ لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ دکھ میں انسان آپا زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، زیادہ اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے ایک لگاوٹ، ایک اطمینان قلب ہمیں اس لیے حاصل ہو جاتا ہے کہ جب ہم جائے نماز کو بچھاتے ہیں اللہ رب العزت کے
کے قریب ہو جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب دل میں اور وہ دکھ جب ہمارے ذہن میں ہمارے قلب میں راسخ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہماری آنکھوں میں آنسو اور ہمارے اشک رواں ہوتے ہیں، وہ ایسا قرب کا ذریعہ بنتے ہیں کہ آپ اطمینان قلب پھر وہ حاصل ہوتا ہے کہ واقعی جو ہمارے دل پر گزر رہی تھی وہ ہم نے اپنے رب کے آگے بیان کر دی. یعنی ہمیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس در سے لو لگا لیجئے تو جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو ملے گا. بس یقین کامل حاصل ہونا چاہیے آپ کو، جس یقین کے ساتھ مانگیں گے وہ پروردگار عالم آپ کو عطا فرمائے گا. تو جو اللہ کی عطا پر راضی ہیں، اللہ کی عطا پر مطمئن ہیں، وہ خوش قسمت ہیں. اور آپ کو اگر بے شک اللہ نے دعا کے لیے فرمایا ہے تو آپ دعا کیجئے. وہ خالق کائنات ہے، اس کے خزانہ قدرت میں کمی تھوڑی ہے، وہ بے شک دینے پہ قادر ہے. آپ میں چاہوں گی آپ کوئی میسج دینا چاہیں. خوبصورت الفاظ ادا کیے، لیکن اللہ کا ہماری تو جنت، ہماری سانس بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. بے شک ہمیں اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے. جب ہم مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں، جب ہم پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، تو صرف آسمان کی اوپر نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں، وہ ہماری شیرک سے بھی قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے زیادہ تمہارا کوئی مددگار اور اللہ سے زیادہ تمہارا کوئی دوست نہیں. تو اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اور ہر لمحے اس کا شکر ادا کر کے دیکھیں. وہ ہمیں ہر لمحے نوازنے والا ہے اور وہ سنتا ہے، بے شک وہ سنتا ہے. مختصر سا میسج صدف فاطمہ فرمائیے گا. بالکل ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تسکین قلب ملتا ہے. جیسے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا، دل جو ہے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہم ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے اور اس سے مثبت سوچ آتی ہے. تو ہمیں اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اور خاص طور پر اپنی دعاؤں میں اس بات کو ضرور شامل رکھیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل فرمائے، کیونکہ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ وہ بہت قلیل ہیں شکر کرنے والے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان قلیل لوگوں میں یعنی شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. صدف فاطمہ آپ تشریف لائی ہیں، دونوں کے بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک وحشی جانور کو باندھ کے رکھا جاتا ہے اور اگر نہ باندھا جائے تو وہ بھاگ جائے گا، اسی طرح سے اپنی نعمتوں کو بھی باندھ کر رکھا جائے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ نعمتوں کو کیسے باندھ کے رکھا جائے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شکر کے ذریعے نعمت کو باندھ دیجئے. یعنی جتنا اس پروردگار عالم کا شکر ادا فرمائیں گے، ہم جتنا اس پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی ہمیں نعمتیں عطا فرمائے گا. اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اسی لیے شکر سے نعمتیں آپ کے کنٹرول میں رہتی ہیں. اسے شکر سے باندھ کر رکھیے. مجھے یعنی سیدہ زینب کو میری پہچان سے دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.